24 گھنٹے کی اولاد 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 ہمارا کہنا نہیں مان رہی. ارے جنہوں نے کہنا منوانا ہے ان کا کردار کیسا ہے بھائی؟ اللہ اکبر. اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ماں باپ کا درجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے اور ان کا احترام لازم ہے، ان کے آگے زبان درازی نہیں کی جا سکتی. لیکن دوسرے پہلو پر، تصویر کے دوسرے رخ پر ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ماں باپ کے احترام کی بات کی گئی ہو پھر اولاد کی بات نہ کی گئی. تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی بہترین تربیت کرے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عزت دیں، ان کا بھی اکرام کیا کریں، احترام کیا کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور بڑے جاہ جلال والے خلیفہ تھے. ایک دن ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ یا امیر المومنین، میرا بیٹا میرا کہنا ہی نہیں مانتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. وہ قرون اولا کا دور تھا، بہترین انسانوں کا دور تھا. اس دور میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کیا کوئی ایسا بیٹا بھی ہوگا کہ وہ جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانے. یہ تو آج کل کا دور ہے نا، یہاں عام بات ہے. یہاں اگر کوئی کسی کو جا کے کہے کہ جی میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہو تو کہے گا گھر گھر کا رونا ہے جی، ہر ایک گھر کا یہی رونا ہے. لیکن اس دور میں تو یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک بندہ آ کے شکایت کرے کہ یا امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. وہ حیرت زدہ ہو، اچھا ایسا بھی کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، بلاؤ اس کو. تو اس کو فوراً دربار پہ پیش کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاہ و جلال والے خلیفہ تھے، ان کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا. انہوں نے بیٹے کو پوچھا اس بندے کے کہ ہاں اپنے بیٹے تیرے باپ نے شکایت کی ہے کہ تم اپنے باپ کی کہنا نہیں مانتے ہو. تو بڑی بے باکی سے کہنے لگا ہاں جی بالکل، میرے باپ کی شکایت بالکل درست ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ابا جی کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا تم اپنا جرم بھی قبول کرتے ہو کہ یہ تم اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا؟ کہتے ہاں جی بالکل، میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا. بڑی حیرانی ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عدل والے تھے، انصاف والے تھے، معاملے کی طے کو سمجھ گئے. اس بچے کو بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یا امیر المومنین، کیا اولاد کے ماں باپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اولاد کا کوئی حق نہیں بنتا اپنے ماں باپ پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو نعمتوں کا ذکر کیا جن کو نعمت اولا کہا گیا، دنیا کی بہترین نعمتیں جن کو کہا گیا. کون سی؟ ایک اولاد، دوسری مال. یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی مثال نہیں ہے. ایک اولاد اور دوسرا مال، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو پوچھا کیا بات ہے؟ ہاں بالکل، حکم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم فرمایا کہ اولاد کے اوپر اولاد کے ماں باپ پر 3 حق ہیں. کون سے یا امیر المومنین؟ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرنا ہو، جب کوئی نوجوان نکاح کرنے کی نیت کر لے. اچھا نکاح کیوں کرتے ہیں بتائیے بھائی؟ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ شادی کیوں ہوتی ہے؟ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، شادی کیوں ہوتی ہے جی؟ ملک میں تو عیاشی کے اڈے اب تو گلی کوچوں میں کھول دیے گئے ہوٹلوں کے نام کے اوپر. شادی کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جو
میں 500 روپے دے کے کر رہے ہو وہی نہیں. یہ نکاح، یہ شادی، یہ منڈپ، یہ آپ کا آنند کارج، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ اتنا بڑا عمل. چچا کو بلاؤ، ماما کو بلاؤ، تایا کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو. کیا بات ہے؟ ایک عورت اور مرد نے ملنا ہی تو ہے. یہ اتنا بڑا انتظام کیوں کر رہے ہو؟ پتہ لگا یہ نکاح اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک لڑکا لڑکی نے ملنا. نکاح اس لیے نہیں کہ دو جسموں کا تعلق بنے گا. یہ نکاح اس لیے ہے کہ ان دونوں کو ماں باپ کا درجہ دینا ہے. ان کے ملن کے بعد اولاد پیدا ہونی ہے. انسانیت کا ایک نیا جیب دنیا کے اندر آنا ہے جو کہ دھرتی پر آ کے سماجک ویوستھا میں ایک اچھا انسان بنے گا. اگر نکاح صرف ایک عورت مرد کے ملنے کی بات ہوتی پھر تو وہ ایک ہوٹل کے اندر روزانہ ہو رہا ہے. نکاح اس مقدس رشتے کا نام ہے جو انسانیت کو پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے. اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نکاح کا ارادہ ہے اگر لڑکا ہے وہ، لڑکی ہے وہ، جس سے شادی کرنی ہے پہلے اس کا ناپ تول کرو. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا باپ چاہیے بچوں کو. کیوں؟ ایک اچھی ماں چاہیے بچوں کو. یہ ناپ تول نہیں کہ دولت کیسی ہے، یہ ناپ تول کہ کردار کیسا ہے، پڑھا لکھا کیسا ہے، پیچھے اس کے محلے والے کیا کہتے ہیں، شرم و حیا کیسی ہے، عیاش تو نہیں، بدماش تو نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. نکاح سے پہلے پیارے پیغمبر نے حکم فرما دیا کہ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ تمہیں اولاد عطا کرنی ہے نا اللہ نے. اس لیے جوڑے کے اوپر ہی حکم جاری کر دیا کہ جب جوڑا بنانے لگو آپس میں تو یہ طے کر لو کہ اچھے لوگوں کا جوڑ بن رہا ہے تاکہ آنے والی نسل کو ایک اچھے ماں باپ میسر ہو سکے. یہ پہلا حق ہے اولاد کا ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ اولاد کو تو نہیں پتا نا کون ہوں گے لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں شادی کرنے جا رہے ہیں، ہم کس سے رشتہ جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جو باپ نکاح سے پہلے ہی گاڑی مانگ رہا ہو تو لعنت ہے ایسے باپ پر اور اس لڑکی والا پر جو اپنی بیٹی ایک ایسے مرد کو دے رہے ہیں جس نے پہلے جہیز کے لیے منہ کھول رکھا ہے، جس نے پہلے ہی اپنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں خونی پنجے. وہ کیسا بہترین باپ ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے اس بات سے. جن کی بیٹیوں کی زبان دراز ہو، سر پر روپٹہ نہ ہو، آنکھوں میں حیا نہ ہو، وہ کیسی بہترین ماں بن سکتی ہے؟ یہ تو شادی سے پہلے طے ہونا تھا کہ ماں کیسی حیادار ہونی چاہیے، ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے. کیونکہ آنے والی نسل کا یہ حق ہے کہ ان کو بہترین ماں باپ کی ضرورت. پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. اس بندے نے کہا کہ امیر المومنین پہلے تو میری ماں باپ نے ایک فاحشہ عورت سے نکاح کیا، چلو کوئی بات نہیں، اس کے بعد جب میں پیدا ہوا میرا نام اس نے کیڑا رکھا. جبکہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے. دل کی تختی پہ لکھ لیجئے بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت نام رکھو، اچھا نام رکھو، بہترین نام رکھو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ برا نام رکھ دیں اب 6 مہینے بعد کسی کے کہنے پہ پلٹ دیں. نہیں، جو پہلے دن نام رکھا گیا اسی کے اثر آپ کی زندگی کے اوپر مرتب ہوں گے. اس لیے یہ دوسرا حق ہے بچوں کا کہ بہترین کہنے جی میرا نام اس نے کیڑا رکھ دیا. اور فرمایا تیسرا حق یہ ہے اولاد کا ماں باپ پر کہ وہ اولاد کو اچھی تربیت دیں، اولاد کو اچھا پڑھائیں، اولاد کو اچھا کھلائیں، اولاد کی بہترین نظم رکھیں، اولاد کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں. میرے باپ نے تو ساری زندگی کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں، میں 19 سال کا ہو گیا ہوں، نہ اچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف، نہ کبھی یہ کہا کہ مدرسے چلے جاؤ، اسکول چلے جاؤ، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، صرف پیسہ صرف پیسہ. پیسے کے ساتھ تربیت نہیں خریدی جا سکتی ہے میاں صاحب. یہ پہلا موقع ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باپ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا تو کیسا باپ ہے کہ تو نے اپنی اولاد کا مستقبل تباہ کر دیا، اور پھر اگر ہوگا کیوں نہیں
चाहिए। प्यारे पैगंबर कहते हैं औलाद को छाती से लगा के पालो। कब तक? जब तक उसका दूध ना छूट जाए। हमने क्या किया, एक एक दो दो साल के बच्चे प्लेवेल स्कूलों में भेजने शुरू किए। जब बड़े हुए तो डे बोर्डिंग में शुरू किए। जब उससे बड़े हुए तो हॉस्टल में डाले। जब उससे बड़े हुए तो यूनिवर्सिटी भेज दिए। अब वो जब पढ़ लिख के आए हैं, उन्होंने पहले तुम्हें ओल्ड होम भेजा है, क्योंकि तुमने उनको जिगर के साथ लगा के नहीं पाला, तुमने सिर्फ उनको दौलत के बल के ऊपर पाला है, इसलिए तुम्हें ओल्ड होम भेज रहे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है कि बच्चों को छाती के साथ लगा के पालो। इन्होंने कहा नहीं जी, मां तो कहती है, मॉडरेट मां, कि जितनी देर दूर रहे और अच्छा है। स्कूल वाले कितना वक्त इसको रख सकते हैं, रखो। ये दुनिया का दस्तूर है, इस धरती का दस्तूर है, इस मिट्टी का कानून है ये, कि इस मिट्टी में जो बोओगे वही काटोगे, जो आप डालेंगे वही काटेंगे। अब जिन्होंने माँ बाप ने अपनी औलाद को बदतमीजी सिखाई हो, जिन माँ बाप ने बचपन से औलाद को ठगी मारनी सिखाई हो, जिन औलाद को बचपन से माँ बाप ने झूठ बोलने की तरबियत दी हो, जिस औलाद को माँ बाप ने बचपन से रिश्तेदारों की मुखालफत सिखाई हो, जिस औलाद को माँ बाप ने बचपन से हरामखोरी की आदत डाली हो, वो बड़े होकर इन माँ बाप का एहतराम नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने इनको सिखाया है ये दूसरों को भी वही देंगे, तुम्हें भी वही देंगे। तो क्या बेहतर नहीं था कि आप अपनी औलाद को एक बेहतरीन इंसान बनाते, ताकि जब आप बूढ़े हो जाते तो वो आपकी भी खिदमत करता और लोगों की भी खिदमत करता। 24 घंटे की औलाद 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 हमारा कहना नहीं मान रही। अरे जिन्होंने कहना मनवाना है उनका किरदार कैसा है भाई? एक बंदा किसी को कहता रहे, बाप नमाज पढ़, बेटा नमाज पढ़, मेरी बेटी नमाज पढ़, खुद नमाज ना पढ़ता हो तो औलाद नमाज नहीं पढ़ेगी। खुद आप कुरान ना पढ़ते हो, बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे। आप अगर सच नहीं बोलते, बच्चे सच नहीं बोलेंगे। आप अगर अपने माँ बाप के सामने बदतमीजी से पेश आते तो बच्चे आपके साथ बदतमीजी से पेश आए। आप अगर अपने अम्मी अब्बू का एहतराम नहीं करते, आपके बच्चे भी आपका एहतराम नहीं करेंगे। आप अगर गरीब के साथ बदतमीजी करते, आपकी औलाद भी गरीब के साथ बदतमीजी करेगी। आप अगर दुकानदार हैं, आप बेईमानी का सौदा बेचते हैं, आपकी औलाद भी बेईमानी। जो आप सिखा रहे हो अपनी औलाद को, मां बाप की जिम्मेदारी बनती है ये कि वो